السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے نکاح کرنا مشروع قرار دیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے پر مسلمانوں کو ابھارا ہے اور ان کو ترغیب دی ہے۔ اب نکاح کے لیے آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ جب بھی نکاح کے لیے اپنی شریک حیات کو تلاش کریں تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، وجمالہا، اس کی خوبصورتی اور اس کے جمال کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، آپ دین والی کو اختیار کرو۔ اس حدیث کے اندر بنیادی جو ایک عورت کے اندر چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ عورت اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے ایک عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ ان سب میں سے جو دین والی ہے اس دین والی عورت کو اختیار کرو۔ اب اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مالدار عورت یا خوبصورت عورت یا اونچے حسب و نسب والی عورت سے نکاح کرنا شریعت کے اندر ممنوع ہے، ہرگز نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چاروں موجود ہوں، خوبصورت بھی موجود ہو، حسب و نسب والی بھی ہو، مالدار بھی ہو، دین والی بھی ہو، تو اس میں آپ نے جو اختیار کرنی ہے وہ دین والی اختیار کرنی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو دین والی عورت ہوگی، جو دین والی بیوی ہوگی، وہ اپنے شوہر کے لیے دین اور دنیا، آخرت اور دنیا، ان سب میں اس کی مددگار ثابت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں وہ اپنے خاوند کی مددگار ہوگی۔ اگر خاوند کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو وہ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی طرف لے کر آ جائے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ دین والی کو اختیار کریں۔ دین والی ہوگی، آپ کی اولاد کی تربیت اچھی طرح سے کرے گی، اور جب آپ گھر میں نہیں ہوں گے آپ کے گھر کی، آپ کے مال کی اور آپ کی اولاد کی وہ حفاظت کرے گی، اور آپ کی عزت کی حفاظت کرے گی، آپ کے گھر کی حفاظت کرے گی، اور دنیا اور آخرت میں آپ کی مددگار ہوگی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دین والی عورت سے شادی کریں۔